وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، صدر باوقار، حضرات حکم اور حاضرین اجلاس، آج کی اس مسابقہ خطابت کے اجلاس میں میری تقریر کا موضوع ہے نماز. میں آج کی اس محفل میں صرف ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں اور وہی سوال میری آج کی گفتگو کا موضوع بھی ہے. وہ سوال یہ ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں. میرے پاس اس سوال کی کئی جوابات ہیں. میں وقت کی قلت کے بے شک انتہائی کے ساتھ جواب العدل کرتا ہوں کہ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے اور ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے. ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ نماز کا حکم اس عظیم ذات نے دیا ہے جو ہمارا محسن ہے اور محسن کا یہ شکر ادا کرنا انسانی فطرت ہے. ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ روحانی زندگی کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے. جیسے مرد و جسمانی زندگی میں کوئی شخص عقل و شب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح دل اور روح کی زندگی نماز سے وابستہ ہے. ہم نماز اس سے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم اپنے کائنات کے بندے ہیں. دنیا کا کوئی بھی غلام اپنے چھوٹے سے چھوٹے آقا کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تو ہم اپنے اتنے بڑے آقا کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں. آقا بھی ایسا کہ اس کا جیسا کوئی آقا نہیں جس کے احسانات اور رحم مقام میں بال بال بگڑا ہوا ہے. جس آقا نے ہمیں 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا حکم دیا. تعجب کی بات ہے کہ ہم معمولی تھانے دار کی بات کو ٹالنے کی ضرورت نہیں کر سکتے، کسی ادنا سے ادنا وزیر کا حکم مقابل نہیں کر سکتے. تو کائنات کا خالق، عالمین کا پروردگار، وہ حیات کا مالک، معلم حقیقی ہمیں 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا حکم دیتا ہے، مگر ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رہے. ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے. پہاڑوں کا قوت عبادت ہے، درختوں کا قیام عبادت ہے، چوپایوں کا رکوع عبادت ہے، سورج کا طلوع و غروب عبادت ہے، کیڑوں مکوڑوں کا سجود عبادت ہے، ہواؤں کی لہریں، سمندر کا طوفان عبادت ہے. غیا یہ ہے کہ ہر مخلوق عبادت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر مخلوق عبادت کرتی ہے. تو عاشق مخلوقات تم عبادت کیوں نہیں کرتے، بلکہ تمہاری عبادت ایسی ہے کہ ان میں پہاڑوں کا قوت بھی ہے، درختوں کا قیام بھی ہے، چوپایوں کا رکوع بھی ہے اور حشرات کا سجود بھی ہے. بلکہ نماز میں دین کے سارے ارکان جمع ہو گئے ہیں. نماز میں روزہ بھی ہے کیونکہ نماز میں کچھ کھا بھی نہیں سکتے. نماز میں زکات بھی ہے کیونکہ نماز کے لباس وغیرہ پر مال خرچ ہوتا ہے. نماز میں حج کی خوشبو بھی ہے کہ رب کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. نماز میں جہاد کا ایک نفس بھی ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا ہے. ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم یہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے اور کلمہ طیبہ میں بندگی کا اقرار ہے، جبکہ نماز میں بندگی کا اظہار ہے. اور اللہ کا کامل بندہ بننے کے لیے اقرار بھی ضروری ہے اور اظہار بھی ضروری ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم زبان سے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل سارا ایمان کے خلاف ہو. ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز کا بر کی ظلمت کا چراغ ہے، نماز آخرت کا توحفہ ہے، نماز ہر بشر کا ساتھی ہے، نماز رضا الہی کا حصول کا راستہ ہے، نماز جنت کا پروانہ ہے، نماز قلب سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز محرک کا سینہ ہے، نماز دین اور دنیا کی فلاح کا سند ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اگر پہلے ہی پڑھتے پر ناکامیابی ہوئی تو آخر امتحان میں کامیابی مشکل ہو جائے گی اور ناکامی کی صورت میں ٹھکانہ جہنم ہوگا. لیکن ہم میں سے کون ہے جو بڑھتے ہوئے شعلے، کھولتی ہوئی پیپ اور ابلتے ہوئے پانی کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو. ہم نماز اس سے پڑھتے ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. آپ نے نماز کو اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک، مومنوں کا معراج، دین کا ستون اور مومن اور کافر کے درمیان حق فضل قرار دیا ہے. اللہ کے بندو، اگر تم فواحش اور منکرات سے بچنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو. اگر اللہ کی رضا محبت چاہتے ہو تو نماز پڑھو. اگر احسان اللہ کا مانتے ہو تو نماز کو کبھی نہ چھوڑو. اگر قلب سکون کی تلاش ہے تو نماز کو اپنا عبادت بنا لو. اگر تمہیں مرنے اور آخرت کی زندگی پر یقین ہے تو نماز کو اپنا دائمی معمول بنا لو. اگر تمہیں اپنی اولاد کو نیک رکھنا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھروں میں پروتوں کا نزول دیکھنا چاہتے ہو تو نماز کو اپنے سینے سے لگا لو. بس انہیں چند باتوں سے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.